اگر اذا لم تستحی، اگر حیا نہیں ہے، فاصنع ما شئت، تو جو چاہے کرو. فاصنع ما شئت مطلب کچھ بھی کر سکتے، شرم نہیں ہے تو اس کے دو معنی ہم سمجھیں گے. ہاں، اس کے دو معنی ایک سمجھیں گے. سب سے پہلا کہ اگر حیا نہیں ہے، کوئی چیز جس میں حیا نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے وغیرہ، جس میں شرم آنے والی بات نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، نیکی کے چیز کرنا ہے، اس میں تو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک معنی یہ نکل کے آتا، انسان دین کے کام میں شرمانے، کسی کو دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو بھی دین کی چیزیں ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں. کیونکہ انسان سے بول سکتا ہے میرے کو حیا آ رہی ہے، حیا کا اچھی بات ہے نا، حیا آنا تو میں مسجد کو نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں شرم آ رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس میں حیا نہیں لا سکتا. یا صدقہ کرنے میں لوگ دیکھ رہے ہیں میں کو، میں صدقہ دے رہا ہوں، یا بیان کرنا ہے، درس دینا ہے، ضرورت ہے وہاں پر، تو انسان جو ہے سب چیزوں سے نہیں شرمائے، کیونکہ دین کا کام ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا معنی یہ ہے. دوسرا ہے اگر شرم نہیں ہے، یہاں پہ فاصنع ما شئت، یہ جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ڈرانا ہے. یہ ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اگر شرم ہی نکل گئی تو جو چاہے کرو، یعنی بے حیا بن گئے تو جو چاہے کرو، یعنی اس کی سزا آپ کو ملنے والی ہے. قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈراتا ہے، فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. اللہ نے ایک جگہ آمنو، اور ایک جگہ اللہ نے کہا ایمان لا لو او لا تؤمنو، یا مت لاؤ ایمان. تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب کیا ہے؟ چوائس ہے اپنے پاس نہیں، اس کا مطلب ڈرانے کا ہے. تہدید کہتے ہیں اس کو، جیسے ہم عام طور پہ بھی بات کرنے میں کریں اور کرو یہ کام، یہ بتانے کا طریقہ ہے. اور جو ہے تیز چلاؤ اب گاڑی، کیا ہوتا معلوم ہو جاتا. اس کا مطلب صحیح بھی تیز چلانا نہیں ہے، اس کا مطلب ڈر جاؤ آپ، اس کا مطلب رک جاؤ وہ چیز سے. یہاں پہ بھی یہی معنی ہے کہ شرم کرنا چاہیے. حیا انسان جو ہے بہت یعنی اہمیت والی چیز ہے. حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا یا شرم جو ہم کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں ہر بری چیز سے روکنے والی چیز کو. قبیح چیز، قبیح ہی کہتے ہیں، بدصورت، سب سے غلیظ چیز ہے، اس سے جو روک دیتی ہے، جو انسان کو جو احساسات ہوتے ہیں دل میں، اس کو حیا کہتے ہیں. اور حیا اس چیز کو انسان کو روک دیتی، اس چیز کو انسان کو روک دیتی. تو پہلا جو ہے اس میں دو معنی، جیسے ہم نے کہا، پہلا معنی کرنے والے کے اوپر جاتا. کرنے والا اگر وہ چیز جو ہے حلال چیز ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، جیسا کہ پہلا معنی دیکھا. اگر وہ شرم والی چیز نہیں ہے تو اسے کر سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ فاعل کی طرف جاتا ہے. پہلا فعل کی طرف جاتا ہے، دوسرا فاعل کی طرف. دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ انسان کو شرم نہیں ہے تو جو کچھ کرے، یعنی اس کی سزا وہ بھگتے گا. دو بھائی تھے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے. دو بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے شرم کرتا تھا بہت، یعنی ضرورت کی حد بات کرتا تھا. دوسرا بھائی آ کے کہنے لگا کہ شرم نہ کرو، میں ماروں گا، شرم کیوں کر رہے ہیں آپ، جو ہے شرم نہ کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہو، چھوڑ دو اسے، کیونکہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. جیسا ہم جانتے ہیں شعبۃ من شعب الایمان، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ الحیاء من الایمان. ایمان کی شاخوں میں کتنی شاخیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ بعض حدیث میں 60 شاخیں ہیں، بعض حدیث میں 70 شاخیں ہیں. 70 شاخیں ہیں. اور امام بیہقی نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں سارے اعمال آ جاتے ہیں. اس میں شعب الایمان کتاب کا نام ہے، جو مشہور کتاب ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے. اس میں نے کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 2-3 شاخیں بتائیں. پہلا کلمت لا الہ الا اللہ، جو سب سے پہلا یعنی اعلیٰ شاخ ہے. اور سب سے کم تر کیا ہے؟ راستے میں سے کوئی بری چیز ہٹانا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء من شعبۃ الایمان، ایمان حیا کا جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یأتی الحیاء الا بخیر، حیا سے صرف خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اس میں انسان کو یعنی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھی ہے. کچھ فوائد دیکھ لیتے، 5 فائدے شیخ بتاتے ہیں. مختصر سی حدیث ہے یہ حدیث، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ ہم کو پرانے انبیاء کی بھی چیزیں آئی ہیں، پرانے انبیاء کی چیزیں
آئی ہیں، تو کیا ہر چیز جو پرانے انبیاء کی ہیں اس کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا؟ پرانے قصے واقعات، ہاں اس کے 3 قسمیں ہیں. ایک جو قرآن حدیث میں میچ ہوتے اس میں تصدیق ہے، اس کو ہم مان سکتے. اس کے 3 قسمیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ جو ہماری شریعت میں بھی ہے، پرانے شریعت میں بھی ہے. جیسے کہ روزے، پرانے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر امت کے اوپر روزے تھے. ہماری شریعت کیفیت بدل سکتی ہے، روزے تو تھے. نماز، ہر امت کے لیے نماز تھی. قربانی، ہر امت کے لیے قربانی تھی. یہ سب چیزیں ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم حج، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے. تو یہ قبول کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. اس کی وجہ سے انکار نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے انکار نہیں کریں گے. دوسرا، جو ہماری شریعت نے غلط قرار دیا پہلے کی قوموں کی چیزیں، جیسے مردود قرار دیا. جیسے کہ پرانے شریعت میں جائز تھا، آج نہیں. سجدہ تعظیمی کرنا، عزت کے لیے سجدہ کرنا پہلے کی شریعت میں جائز تھا، لیکن آج کی قوم میں آج کسی کو سجدہ جھکنا بھی جائز نہیں ہے. کسی کے لیے سامنے جھکنا یا رکوع یا سجود کسی کے لیے غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ باطل ہو گیا کہ پہلے کی شریعت میں یہ تھا، آپ کی شریعت میں. اور کچھ شراب، بعض امتوں میں شراب بھی علماء نے کہا اور یہ امت کے لیے جو ہے حرام قرار دیا ہے. تیسری چیز جو ہے ہماری شریعت میں وہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی نہ ہی حلال کے بارے میں ہے نہ ہی حرام کے بارے میں. ایسی چیزوں کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اس میں توقف اختیار کرنا ہے. اس میں بولنا ہے سچ بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی، ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں بولیں گے. ابن کثیر اس بارے میں بولتے ہیں یہ سب چیزیں جو اس کے بارے میں شریعت نہیں، یہ سب بیکار کی فضولیات ہی آتے اسرائیلی روایتوں سے. جیسے اصحاب الکہف کے بارے میں کتنے آدمی تھے، کس کو داڑھی تھی، کس کو جو ہے کتا کون سے کلر کا تھا، کیا تھا. یہ سب چیزیں ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے. سو بہتر ہے توقف کر دینا ہے، اس کے بارے میں جانا نہیں چاہیے. لیکن کبھی کبھار انسان بتا رہا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے کسی کو ڈرانے کے لیے وغیرہ، تب الگ مسئلہ ہے. علماء نے کبھی گنجائش دی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے. جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے واقعہ آتا ہے. داؤد علیہ السلام ایک بار عبادت کر رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا خصمان بغى بعضنا على بعض، کہ 2 ہم لوگ لڑنے والے ہیں. تو وہ لوگ کود کے آ گئے. واقعہ معلوم ہے نا، دو لوگ کود کے آ گئے تھے داؤد علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم لوگ بھائی ہیں. ایک کے پاس جو ہے 99 کیا ہے 99 بھیڑ ہیں، 99 بکرے ہیں، میرے پاس ایک ہی ہے اور میرا بھائی 99 کے بجائے میرے کو دے دو بول رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرے؟ ارے یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ آپ کا ایک بھی منگ لے رہا بڑا بھائی ہے تو آپ کے ظلم کر دیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بہت سارے پارٹنر جو ہیں ایسے ہی کرتے، ایک دوسرے میں پارٹنر بزنس میں بنو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے رہتے. خلطاء یعنی جو چیز مکس رہتی، پارٹنر شریک جو بن جاتے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پارٹنرشپ میں ایسے ہی ظلم ہوتا ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح کرے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت کم ہے. داؤد علیہ السلام بولنے لگے. تو کیا داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا؟ ایک چیز ہوئی داؤد علیہ السلام سے لغزش، وہ کیا ہے؟ دوسرے بھائی سے سنے نہیں. پہلے سننا ایسا دکھ رہا ہے کہ ظلم ہونا، خلاص ڈائریکٹ فیصلہ دے دیا کہ بھائی اس کے بعد 99 آپ کے پاس ایک ہے، ارے یہ تو ظلم ہو رہا، آپ کا بھی منگا. ہو سکتا ہے اس کی کیا تھا، یہ بھائی چرا کے لایا ہوں گا، 100 ہوں گے دوسرے بھائی کے بعد، اپنے کو نہیں معلوم کیا کہانی ہے وغیرہ. تو اس میں کئی لوگ قصے لے کے آئے. تو کیا یہ صحیح بھی ہوا یا اللہ تعالیٰ نے آزمائے؟ کئی اقوال ملتے ہیں. تو اس میں بعض علماء نے کہا یہ 2 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ صحیح فیصلہ کیسا کرنا ہے، صحیح فیصلہ. اس لیے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اڑ گئے. اس کے بعد فرشتے اڑ کے چلے گئے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے کہ صحیح فیصلہ کیسا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ٹریننگ دیا. پہلے دونوں کی بات سنو، ظاہر طور پہ دکھ رہا ہے کہ ظلم کر رہے ہیں، تو ہم کو دونوں سننا ہے. فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو انہوں نے اپنے رب کی استغفار کی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور یہ سجدے کی آیت ہے، یعنی انہوں نے جو ہے راکعاً یعنی رکوع کیا. بعض علماء نے کہا رکوع کے بعد سجدہ کیا اور توبہ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے معاف فرما دیا. کیا انبیاء سے
خطائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی، بہت چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام سے، جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ معاف. کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، شرک تو کفر نہیں ہو سکتا، معصوم عن الخطا ہے انبیاء علیہ السلام، سوائے چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو انسانی فطرت کے حساب سے یہ انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یہود وغیرہ ایک کہانی بولے، اور اسرائیلی روایتوں میں تھی کہ ایک جو ہے کہانی تھی کہ ان کے پاس ایک سپاہی تھا، ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی نعوذ باللہ، تو انہوں نے اس سپاہی کو جنگ میں بھیج دیا، شہید ہو جانا بول. تو یہ سب کہانیاں نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے خلاف ہے. یہ سب باتیں جو ہے اسرائیلی روایت میں ہم کو نہیں بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ ساری باتیں یہ سب جھوٹی روایتیں میں ہیں، یہ سب منکر روایتیں ہیں. کیونکہ یعنی نہیں اسرائیلی روایت میں ہم سنائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری جھوٹی یہودی وغیرہ روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت وہ لوگ باقی نہیں رکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. شیخ کہتے ہیں کچھ لغزشیں ہوئی ہیں. ایک تو کیا ہے کہ لوگوں کو حکم بیان کرنا تھا، وہ ٹائم شاید وہ تھا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم جو ہے لوگوں کا فیصلہ کرنے تھا. تو داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ فیصلہ نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے لیے داؤد علیہ السلام. تو کیا بہتر ہے، لوگوں میں فیصلہ کرنا بہتر ہے یا نماز پڑھنا بہتر ہے؟ فیصلہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ جو وقت متعین تھا، اس لیے درس دینا، لوگوں کے ساتھ جڑنا. ابن الجوزی اپنی بات کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی شیطان آ کر کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو، آپ کیا درس دیتے، کیا واعظ و نصیحت کرتے، وہ تو اپنے توبہ کرتے. تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کا کام دعوت تبلیغ دینا. انسان نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے لیے پڑھ لے رہا ہے، لیکن اپنے واعظ و نصیحت سے، علم پھیلانے سے وغیرہ جو ہے ہزاروں لوگ توبہ کرتے ہیں. اور ابن الجوزی کے ایک ایک مجلس میں کبھی کبھار 100-140 لوگ بھی توبہ کر کے اٹھتے تھے، اتنا واعظ تھے. اللہ تعالیٰ نے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی زبان میں اتنی طاقت کی، رو کر جو ہے توبہ استغفار کرتے. کوئی شراب چھوڑ دیتا، کوئی زنا چھوڑ دیتا تھا ان کے الفاظ میں، بولنے کے طریقے میں. اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پہلے کے ہیں. ابن الجوزی 600 صدی کے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ 728 ان کی سن وفات ہے، ان کی تقریباً 560 کچھ ہے، 560 ایسے غالباً جتنا مجھے یاد ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ. تو وہ اپنی کتاب ہے سید الخاطر کتاب لکھے ہیں. سید الخاطر یعنی جو بھی خیالات آتے تھے اس کو لکھ دیتے تھے. تو لکھتے تھے میں کوئی وسوسہ آ رہا ہے، ایسا ایسا، عالم کے دماغ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ لکھ دیتے تھے. سید یعنی ہنٹنگ، شکار کرنا، خاطر خیال کا جو ہے ہنٹنگ کر رہے ہیں. اس کے کتاب اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں ایک خالی اتنی پوائنٹ ہے بس ایک صفحے میں، آج کا میں نے یہ لکھا. تو کئی بار دینی باتیں بھی لے کے آتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ شیطان آ کر کہتا ہے تو کہ بھئی لوگوں سے کٹ ہو جاؤ، عبادت کرو وغیرہ. لیکن انہوں نے ایک ہی سوال کیا. کوئی بھی انسان کو جب بھی شبہ آتا، ابن الجوزی بھی ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا یہ کام انبیاء علیہ السلام نے کیا؟ نہیں کیا. کہ صرف نماز پڑھتے گئے، لوگوں میں فیصلہ نہیں کرے، لوگوں میں واعظ و نصیحت چھوڑ دیے؟ نہیں. اور دوسرا کیا یہ صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا. تو ہم کیوں کریں یہ کام؟ ہمیشہ یہی سوال پوچھیں گے. نجات ہے کہ کیا سلف نے یہ کام کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا؟ تو یہ کیا صحابہ نے کیا تھا، کیا تابعین نے کیا؟ تو ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا. دوسرا جو داؤد علیہ السلام سے ہوا کہ دروازہ بند کر دی تھی، اس لیے دیوار کودنا پڑا ان کو. اور تیسرا جو ہے دونوں پکش کی بات نہیں سنے، دونوں طرف کی بات نہیں سنے، کیونکہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بھی بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی حاکم کے اس میں بن جاتا ہے فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے ذبح ہو گیا. اتنا خطرناک وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے پوچھ ہوگی. فقط ذبح بغیر سکین، بغیر چھری کے وہ انسان ذبح ہو جاتا ہے جو دو لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے. اس لیے کئی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ابو ذر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی کسی کے 2 آدمی کے اوپر بھی امیر مت بنو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں انکا ضعیف، آپ کمزور ہیں، آپ لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں فیصلہ کرنے میں جو ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ 2 لوگوں پر بھی کبھی بھی امیر مت بننا، کیونکہ انسان کی خصلت جو ہے یہ ہے. تو ابو ذر غفاری کیا کیے، بعد میں جا کر ایک جہاں جو ہے پورے شہر سے ان کو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ چلے جائیے. تو وہاں جا کر ان کی وفات بھی اکیلے میں ہوئی. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ایک ٹینٹ لگا کر کہیں جو ہے شہر کے باہر، اور کوئی قافلہ آیا اور قافلے نے آ کر نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو یہ شیخ فرما رہے ہیں قصے جو ہے اسرائیلی روایت بہتر ہے، اس سے توقف کرنا ہے، اس میں بتانا ضروری نہیں ہے.
دوسری چیز جو ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو ہے پرانے نبیوں سے یہ بات آئی ہے، یہ پرانے نبیوں سے بات آئی ہے۔ حیا دو قسم سے ہوتی ہے، ایک حیا جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بچپن سے، کئی لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے انسان دیکھ دیکھ کر لوگوں سے سیکھ لیتا ہے۔ تو دونوں بھی محمود ہے، دونوں بھی تعریف والی حیا ہے، دونوں بھی ضروری ہے کہ انسان سیکھے بھی حیا کوئی چیز میں۔ جیسے کوئی بیٹھا ہے یہاں پر آ کے جو ہے کوئی لیٹ جا رہے ہیں، کوئی لیٹ جا رہے ہیں تو آپ بولیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی جو ہے الٹا بیٹھ جا رہے ہیں کرسی پہ جو ہے لیٹ جا رہے ہیں، تو یہ حیا کے خلاف والی چیز ہے۔ تو انسان مجالس میں بیٹھ کر سیکھتا ہے کہ کوئی گاؤں سے آگے وغیرہ جو ہے آ کے یہاں پہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کہ اس کو پیشاب آیا، باتھ روم وغیرہ نہیں دکھے کہاں جانا ہے، تو مسجد میں ہی شروع ہو گیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور کہا کہ مسجد اس لیے بنائی نہیں گئی، مسجدیں جو ہے عبادت کی جگہ ہے، پتہ نہیں تھا وغیرہ۔ تو یہ حیا جو ہے انسانوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کلچر کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے۔ کئی جگہ ہم جاتے ہیں، ہمارے حساب سے وہ چیز ٹھیک رہتی ہے، ان کے حساب سے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، کئی چیزوں میں کئی چیز تو وہاں کے حساب سے بھی ہمیں بدلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے یہاں جو ہے جیسے ہمارے یہاں اچھی بات بولتے ہیں، کئی اس میں یہ گالی ہے کہ بھئی اچھی باتیں ایسے کرتے ہیں، تو کئی کنٹری میں وغیرہ جائیں گے تو اس کو گالی سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو وہاں کی چیزیں سیکھنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو جب یمن کو بھیجا، وہاں کے حساب سے لوگوں کو بات کرو، وہاں کے حساب سے دعوت دو۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں کہا کہ حیا جو ہے یعنی حیا بہترین چیز ہے، ایک نیچرل آتی ہے، ایک انسان سیکھتا ہے لوگوں سے سیکھنے کے لیے، لوگوں سے سیکھنے۔ ہو سکتا ہے ہم گھر میں ہیں تو لیٹ سکتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ مسجد میں وغیرہ جو ہے ہو سکتا ہے حیا کے خلاف جانے والی چیز ہے۔ کبھی کبھار حیا جو ہے نیکی سے روکتی ہے، برائی سے یعنی نیکی سے روک دیتی ہے اور برائی کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے دوست وغیرہ سب سگریٹ پی رہے ہیں، اب میرے کو شرم آ رہی نہیں پیے، تو انسان وہاں پہ جو ہے حیا نہیں لانا ہے، شریعت پر چلنا ہے کہ برائی سے روکنا ہے ہم کو، کہ ماحول کے حساب سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اگر حرام چیزیں ہو رہی ہیں، بہت ساری حرام جگہوں پہ جاتا ہے انسان، بولتا ہے میں کیسا یہ کام کروں، جیسے کئی بار لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور پھر ٹخنوں سے نیچے ڈال دیتے پینٹ، ارے میری پینٹ الگ دکھ رہی ہے، میں سب سے الگ ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو ہے جہاں پر بھی ہے شریعت پر چلنا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے۔ وہاں پر حیا، داڑھی رکھنے سے مجھے شرم آ رہی ہے، میں کمپنی میں ہوں، ایسی جگہوں سے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں اور رزق دیتا ہے، اگر وہ کمپنی والے ایسا تو بولتے نہیں ہیں، لیکن اگر بہت ہی سختی کر رہے ہیں وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ رزق تو ہر جگہ لکھا ہے، توکل کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا۔ اس حدیث میں جبریہ کے خلاف بھی رد ہے، کیونکہ یہاں پہ اپنے کو جبریہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ بھئی قدر ہی سب چیز ہے، ہم جب بس پتے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو کیا بندے کی مرضی ہے نہیں ہے؟ ہاں، بندے کا اختیار ہے نہیں، چوائس ہے بندے کو نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے نہیں ہے؟ پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بھی مرضی ہے، میری بھی مرضی ہے، ہماری بھی مرضی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے نیچے ہے، تحت مشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے۔ وما تشاءون الا ما یشاء، جو بھی آپ چاہیں گے سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ بندے کی بھی مرضی، اس لیے تو جنت اور جہنم ہے، بندہ چنتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، آج جہنمی کے کام کر سکتا ہے یا جنتی کے کام کر سکتا ہے، انسان کے اوپر ہے وہ اختیار کرے۔ اور ایک حدیث جو مختصر سے اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 21، وہ ہے عن ابی عمرو، یہ صحابی ہے ابو عمرہ بھی ان کا نام آیا ہے، یا سفیان ابن عبداللہ، مختصر سی حدیث ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ یہ صحابی بنو ثقیف سے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں بنو ثقیف کہاں کا قبیلہ ہے؟ طائف کا قبیلہ، صحیح بات لو، طائف کا قبیلہ ہے بنو ثقیف، بنو حوازن وغیرہ ثقیف، اور یہ صحابی طائف کے صحابی ہیں۔ ہم جانتے ہیں طائف کی جنگ ہوئی، کون سی جنگ ہوئی تھی؟ حنین، جنگ حنین ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 ہجری کے قریب فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، اس میں صحابہ ہار رہے تھے وغیرہ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا
حنین کی جنگ، بنو ثقیف، حوازن، یہ سب تو یہ صحابی آ کے ایمان ان کا اتنا بڑھ جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور وہاں کے لوگ پتھر وغیرہ مارے تھے جب رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی زندگی میں طائف کی گئے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل تو اسلام قبول کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی نسل کو اتنا پکا مسلمان بنا دیا تھا. تو وہ آ کر سوال پوچھتے ہیں، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، کہ کہہ دیجئے اسلام میں ایک ایسی بات بول دیجئے مجھے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھوں، میں آپ کے علاوہ کسی کو نہ پوچھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کون سی بات تھی یہ؟ قل، کہہ دو، آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں نے ایمان لا لیا، میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لیا، اس کے بعد استقامت سے اس پر ڈٹ جاؤ. یہ چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ قبر میں سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا ہی ہوگا نا. اس کے بعد استقامت کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ صحابی آ کر کہتے ہیں قل فی الاسلام، یعنی شریعت میں ایسی بات مجھے بتائیے جس سے میں کسی سے نہ پوچھوں، یعنی وہ تاکید دینے کے لیے اچھی بات بتائیے آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمنت باللہ ثم استقم. اب ایمان جو ہے کیا اس میں عمل شامل ہے؟ نہیں ہے، شامل ہے، لیکن ظاہر طور سے ایمان جو ہے ارکان ایمان وغیرہ دل کا معاملہ ظاہر طور سے، لیکن ایمان میں عمل شامل ہے. لیکن یہاں پہ اگر حدیث کو سمجھنا ہے، ایمان لا لو پھر استقامت پہ آ جاؤ، اس کا مطلب عمل کے ساتھ. ایمان دل پہ لا لو، اس کے بعد استقامت پہ رہو عمل کے ساتھ. اور یہ حدیث جامع ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا کہ لمبی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات کہی، قل آمنت باللہ ثم استقیم، یعنی صحیح راستے پہ آ جاؤ، نہ ہی رائٹ دیکھو، لیفٹ دیکھو، یمین شمال کہیں مت دیکھو، بلکہ سیدھا جو ہے استقامت والے راستے پر آ جاؤ. استقامت والے اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ ہم جانتے ہیں عمل کے لیے دو چیزیں ہیں شرط قبولیت کے لیے. کیا کیا ہے وہ؟ اخلاص، اور دوسرا سنت کے حساب سے اخلاص والمتابعہ. اخلاص بھی ہونا چاہیے اور متابعت بھی ہونا چاہیے. تو اس حدیث کی کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کے پاس علم کی کتنی جستجو تھی، آ کر ایسے سوال کرتے تھے تو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث ہمیں معلوم ہوتے تھے. سوال بھی مختصر جامع تھا اور جواب بھی بالکل جامع تھا. اس لیے کہا جاتا ہے سؤال مفتاح العلم، سوال جو ہے علم کی چابی ہے. انسان جب سوال کرتا ہے اور اچھے دل کے ساتھ، نیک اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے، تکبر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو سوال سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور امت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ ایک شخص نے چٹھی لکھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، کہ میں بہت تڑپ رہا ہوں عشق کی بیماری سے، مجھے عشق ہو گیا ہے، حرام عشق ہو گیا ہے، میں کیسے بچوں؟ تو انہوں نے کتاب لکھ دی. کتاب کا نام الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج. اور اس کتاب میں پورا عشق کے بارے میں ہے کہ عشق جو ہے دنیا بھی خراب ہوتی ہے نوجوانوں کی یا کسی کی بھی، اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. لیکن اس میں کئی سارے فوائد ہیں، اچھی خاصی کتاب ہے وہ. اور گناہوں کے اثرات، گناہوں کے جو ہے کیا کیا وہ ہوتے ہیں، کیسا توبہ کرنا چاہیے، سارے چیزیں، زنا کہاں تک لے جاتا ہے اسے، ظلم. تو اس شخص کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس اخلاص سے اس نے سوال کیا کہ میں کیسے نکلوں، جیسا کہ ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم حدیث جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ پسند کرتے ہو، اپنی بہن کے ساتھ کیا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم طہر قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کرے اور اس کی شرمگاہ کو بھی حفاظت، وحسن یا احسن فرجہ. تو اس کے بعد وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے. تو ہمارے دماغ میں بھی ویسے ہی آنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر، کسی خاتون کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں جو غیر محرم ہے، تو کسی کی ماں اور کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے، تو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ اپنے بہن کے لیے پسند کرتے ہیں ہم، کہ کوئی دیکھے، غیر مرد دیکھے کہ اپنے ماں کے لیے ہم یہ سب پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. تو اسی لیے سوال بھی جو ہے جامع پوچھنا چاہیے تاکہ جواب بھی جامع آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے ہی کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد
استقامت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوگا فائدے؟ فلا فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں۔ ایک آیت میں یہ ہے، اور ایک جگہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، تیسرا فائدہ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی موت کے وقت، کیا بولتے ہیں؟ وہ بھی یہی بولتے ہیں اللہ تخافوا، خوف مت کرو اور غم مت کرو۔ خوف اور غم میں فرق کیا ہے؟ خوف گزری ہوئی چیزوں کے لیے، نہیں خوف آنے والی چیزوں کے لیے، کہ آنے والے کیا ہوں گا اس پہ خوف، غم کس کے لیے؟ گزری ہوئی چیز۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو اور غم، آنے والی چیزوں کے لیے خوف مت کرو اور پہلے کی چیزوں پہ غم نہ کرو۔ وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری لے لو آپ، التی کنتم توعدون، جو بھی آپ کو وعدہ دیا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کے بارے میں کہا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، استقامت پہ رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا، کیونکہ مرتے وقت تک پتہ نہیں انسان کے حالات کیسے ہوتے جائیں، 20 سال کے بعد انسان کہاں ہونے والا ہے، اس کے ایمان کی حالت کیا ہونے والی ہے، اس لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے، علم کے ذریعے عمل کے ذریعے استقامت پہ رہنے، دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرتے دم تک انسان، بہت سارے انسان ہم دیکھتے ہیں نیک انسان پھر پلٹ جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں، عجیب عقیدے ہو جاتے ہیں، اعمال غلط ہو جاتے ہیں، تو یہ خطرناک چیزیں کہ انسان مرتے دم تک جو ہے یعنی پلٹ جائے، انحراف ہو جائے، منحرف ہو جائے۔ اس لیے استقامت کی دعا ہم دیکھتے ہیں 2000 یا 20 سال 25 سال پہلے بھی کیا دنیا تھی، اب دنیا بالکل بدل گئی، فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اب آگے 20 سال 25 سال میں کیا کیا ہونے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تو کیا کیا نئے نئے فتنے آنے والے ہیں، تو ہمیں استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، ثبات کے لیے، ثابت قدمی کے لیے جو ہے دل سے جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ شیخ یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں، جو لوگ دین پر چلتے ہیں عربی میں استعمال کرتے ہیں ملتزم، کہ شیخ کہہ رہے ہیں ویسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے مستقیم، کہ وہ شخص مستقیم ہے یعنی صحیح راستے پر ہے، دین کی طرف جو ہے دیندار شخص ہے، اس کے لیے عربی میں مستقیم لفظ استعمال کرنا چاہیے، منحرف جو پلٹ جاتا ہے مستقیم ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں، آخری بات یہ ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کیا میں مستقیم ہوں یا غیر مستقیم ہوں، کیا میں صحیح راستے پر ہوں، ثابت قدم ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میں غیر مستقیم ہوں، جیسے فجر کی نماز ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ استقامت کا راستہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو فجر کی نماز کو سوئے اٹھتا ہے اس کے لیے عذاب کیا ہے، اس کی تنگی نہیں، مرنے کے بعد، وہ تو دنیا کی ہے مرنے کا، مرتے دمتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، انسان ایک لیٹا ہوا رہے گا، سر پہ پتھر لے کے مارا جائے گا، وہ نمازوں سے سویا ہوا رہتا۔ دو عذاب دو ہے، ایک تو قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، حافظ ہے، عالم ہے، قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، دوسرا وہ نمازوں سے سویا ہوا رہتا ہے۔ انسان بغیر تیاری کرے ایسے ہی سو جا رہا ہے، دیکھیں گے فجر کی نماز، اس لیے تکیے کا عذاب ہے، جو تکیے پہ نرم ہم جو ہے سو رہے ہیں اس کو ہی پتھر بنا کر، یا اس کو ہی نہیں مطلب پتھر بنا کر جو ہے اس کا سر کچلا جائے گا، پھر وہ پتھر جا کر گرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 چیزیں دکھائی گئی تھی نا خواب میں، یاد ہے حدیث؟ پہلا جو ہے سر کچلنے کا، جو نمازوں سے سویا رہتا تھا، دوسرا ایک انسان تیرتے رہتا خون کی ندی میں، اس کے منہ کھلتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالتے ہیں، کس کے لیے؟ وہ سود خور کے لیے جو سود میں لین دین کرتا تھا۔ تیسرا ایک انسان کا پورا کاٹا جائے گا، خبر میں ہی ہو رہا ہے یہ سب، برزخ کا عذاب ہے، ہاں جہنم کا نہیں ہے، برزخ کا عذاب ہے، جو مرتے ہی شروع ہو جاتے، اس کی زبان کاٹے جاتی تھی، وہ جھوٹ ایسی پھیلاتا تھا، جھوٹ جو ہے ہر جگہ پھیل جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیمہ کے بارے میں بتایا، 2 لوگوں سے گزرے، یہ ایک جو ہے شراب سے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا نمیمہ کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری بہت خطرناک چیز ہے، سچ بول رہا ہے انسان، ایک ہی چیز ہے جو سچ بولے، حق بول رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہاں آپ سننے سے بات دوسری لگا ہے کہ نہیں، تو یہ حق بولنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، کیونکہ چغل خور ہے، وہ نمیمہ کہتے ہیں عربی میں، نمیمہ ہے، لیکن وہ دوسری حدیث میں ہے۔ تو کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ، ایک کون سی سچائی کی چیز ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا؟ وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری، یہاں کی بات وہاں لگانا، یہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن اس حدیث میں چغل خور اور ایک کیا عذاب ہے اس میں؟ ہاں زناکار جو ہے تندور میں، ان لوگوں کو مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا، برہنہ کر کے ان کو ابالا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا زانی شخص کو اس طرح سے، زناکاروں کو، تو 4 عذابات رسول کو خواب میں دکھائے گئے
یہ کون سے عقاب ہیں؟ برزخ کے عذابات ہیں، یہ برزخ کے عذابات ہیں جو ہمیں تنبیہ لینی چاہیے۔ بہت لمبی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بھی دکھائے گا، یہ ساری چیزیں بہت ہی لمبی حدیث ہے۔ جہنم بھی دکھائے گا، جہنم کے داروغہ بھی دکھائے گا، لمبی طویل حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فرشتے آ کر خواب میں لے کر گئے۔ تو ہمیں ہمیشہ چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا میں مستقیم ہوں یا غیر مستقیم ہوں۔ زکوٰۃ جو نہیں دیتے، جو حج نہیں کرتے، جو روزے چھوڑ دیتے ہیں بغیر کوئی عذر کے، تو انسان غیر مستقیم ہے۔ جو حرام کام کر رہا ہے، کبائر یا صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ، سوال ہے کیا چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے؟ صحیح، تو قاعدہ ہے لیس الصغیر بالاصرار، چھوٹا گناہ اصرار کرا انسان بار بار کرتے جائے، وہ صغیر گناہ بڑا بن جاتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے۔ ولیس الکبیر بالتوبہ والندامہ، اور کبیرہ گناہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ، سچی توبہ اگر وہ کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابین، کہ سب سے بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمن لا ذنب لہ، سے پہلے کی حدیث یاد نہیں آ رہی، جو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے گناہ سے ایسا ہے کہ گناہ کیا ہی نہیں، سچی توبہ کیا نہیں۔ توبہ کے 3 شرط، آخری بات کیا ہے؟ پہلے بھی بولے، توبہ کے 3 شرطیں ہیں، ایک تو شرمندہ ہونا، دوسرا وہ کام کو چھوڑ دینا، اور تیسرا پکا ارادہ ہونا وہ کام نہیں کرنے کے لیے۔ سچی توبہ کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ سچی توبہ کے لیے کوشش کرنا ہے، شرمندہ ہونا، انسان پکا ارادہ کرے اور چیز کو چھوڑ دینا ہے، گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں ہے، چیز کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہونا، عزم ہونا، اور آگے نہیں کروں گا اس کا بھی پکا وہ ہونا۔ اگر کسی مخلوق کا وہ حق لے لے تو حق واپس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 حدیثوں پر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔